دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج دو عنوانات ہیں، ایک تو شہباز شریف امریکہ سے یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کر کے اور وہاں خطاب کر کے اپنے اسکیجول کو نسبتاً مختصر کر کے کیوں لندن پہنچے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا اسباب ہیں۔ اور دوسرا ایشو ہے یہ جو مشرق وسطیٰ یعنی فلسطین، اسرائیل، لبنان کی صورتحال ہے، اس کے کچھ یعنی بظاہر جو ٹیکٹیکل مقاصد ہیں طرفین کے، تو اس پر ہلکی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، شہباز شریف یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں باقی جو سربراہان مملکت ہیں یا سربراہان حکومت ہیں، یعنی وزراء اعظم اور صدور اور بعض اور حکمران یا ان کے نمائندے، ان کی طرح یہ ایک سالانہ ریچول ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے ایک سالانہ ایک ایونٹ ہے، اس میں شرکت کے لیے شہباز شریف بھی امریکہ آئے اور انہوں نے بلا شبہ بڑی مؤثر تقریر کی۔ ظاہر ہے تلاوت کلام پاک سے خطاب شروع کیا اور اس میں بڑا مؤثر انداز سے کشمیر میں ظلم و ستم جو ہندوتوا کے ہیں یا مودیت کے ہیں، اور جو غزہ اور فلسطین میں جو صہیونی ظلم ہے اور جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل جاری ہے، اور ظاہر ہے بین الاقوامی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا بڑی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ اور ویسٹرن یورپ کی پوری حمایت، یعنی دام در میں سخن قدم حمایت کے ساتھ صہیونی جو ہیں وہ قتل عام کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا مؤثر اور بھرپور انداز سے انہوں نے ذکر کیا اور اس پر گویا احتجاج کیا۔ اسی طرح باقی بھی مسائل پر جیسے عالمی کانفلکٹس ہیں، جیسے یوکرائن وغیرہ ہے، اس پر بات کی اور اس میں اپنی حکومت کی جو اکنامک پالیسیاں ہیں اور جو انہوں نے یعنی مجموعی طور پر پاکستان کو واپس ایک اکنامک سٹیبلٹی کے ٹریک پر لانے کے لیے جو مساعی کی ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو دہشت گردی والا معاملہ ہے یا باقی جو یعنی انوائرمنٹ کے حوالے سے کہ پاکستان نے کتنے نقصانات برداشت کیے ہیں، اور ان ساری باتوں کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ اگر مودیت کی طرف سے، بھارت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوشش کی گئی کہ وہ ہم پاکستان یا آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر وہ عموماً ایک تھریٹننگ ٹون میں بات کرتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات کی گئی تو اس کا بڑا فیصلہ کن انداز میں جواب دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ظاہر ہے کرنا ضروری بھی ہیں اور یعنی عموماً کی بھی جاتی ہیں، کبھی کسی خاص ٹون میں اور کبھی کسی خاص ٹون میں۔ تو بہرحال یہ پارٹ تو شہباز شریف نے اچھا جو ہے وہ ادا کیا یا اس کو پرفارم کیا، لیکن یہ شنید یہ ہے کہ مبینہ طور پر کچھ اور پروگرام تھے جن میں خاص طور پر جو ایک رسم سی ہے کہ جب بھی جو سیاستدان اور خاص طور پر صاحبان اقتدار امریکہ یا باقی ویسٹرن ملکوں میں آتے ہیں تو وہاں جو مسلم جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے ان میں سے بعض چنیدہ افراد سے وہ ملتے بھی ہیں۔ تو اس قسم کا پروگرام تھا لیکن اس کو منسوخ کر دیا گیا، اور شہباز شریف لندن کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پر چند دن 2 4 5 دن رہیں گے اور پھر پاکستان جائیں گے۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے پیچھے محرکات یہ ہیں کہ گویا پاکستان میں بڑی حد تک حکومت کے لیے ایک ہیسٹی صورتحال ہے، ایک نیچر آف ایمرجنسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے یوتھیا ججز نے جو صف بندی کی تھی یوتھیا ازم کو مزید انٹرنچ کرنے کے لیے، اور پاکستان کے نے جو ہارڈلی
ایک استحکام حاصل کیا ہے بڑی کوششوں سے، بڑی ہیکٹک ڈپلومیٹک ایفرٹ سے، اور حکومت نے خاص سے انٹرنل محاذ پر اور فارن پالیسی کے محاذ پر اور معاشی فرنٹ پر بہت سارے اقدامات کیے، جس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ کہ اب یہ اس قسم کا کوئی امکان یا شکوک و شبہات نہیں رہے کہ پاکستان جو یعنی یوتھیا اور پاکستان باقی پاکستان دشمن لابیاں چاہتی ہیں کہ ڈیفالٹ کرتا، سری لنکا کی طرح ہوتا، فلاں ہوتا، تو ان سب کو رسوائی کا سامنا ہے، ان سب کی امیدیں جو ہیں وہ ان پر پانی پھر چکا ہے۔ یہ ظاہر ہے شہباز شریف کی اوورآل مسلم لیگ یا کولیشن گورنمنٹ کی کامیابی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی یقیناً ریزیلینس اور ان کی ایک طرح سے خود خوش نصیبی بھی ہے۔ تو اس کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یعنی یہ جو واردات ججوں نے کی اور اب بھی کر رہے ہیں اور اس پر گویا اصرار ہے ان کا، تو اس کی پیش بندی کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، جس میں خاص طور پر جوڈیشری میں اس کے اپوائنٹمنٹ کو اور ان کی یعنی سٹرکچر کو، اور پھر چیف جسٹس یا باقی جو ججز ہیں ان کا ٹینیور جو ہے یا ان کی ٹرم ہے یا ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے، ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے کرنا ہے کہ بہرحال حکومت جو بھی کہے، یہ بات بڑی واضح ہے جو حالات ہیں اس سے، کہ یوتھیا ججز کی جو قطار ہے جو سٹف کی گئی تھی، جس میں ظاہر ہے پہلے انڈر کور تھے، اب علی اعلان یہ مخصوص سیٹوں کے فیصلے 12 جولائی کے بعد منصور شاہ جو ہیں وہ یوتھیا ازم کے علم بردار ہیں، تو ان کو چیک کرنے کے لیے عدلیہ میں یا کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشل اسپیکٹ کے حساب سے ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ تو وہ اس کے لیے 1 اکتوبر کا ہفتہ جو ہے وہ بڑا فیصلہ کن ہے، اور اسی پر کام کرنے کے لیے شہباز شریف نے اپنا دورہ مختصر کیا ہے۔ اور ظاہر ہے لندن میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیرون ملک، خصوصاً پاکستان کا یہ رواج ہے کہ وہ بیرون ملک خاص طور پر دبئی یا لندن میں بعض اپنے کولیگز کو بلا کر خصوصی میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سائیکولوجیکل اسباب ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر تھوڑا کم شور ہوگا، اور یعنی سازشوں کا امکان نسبتاً کم ہے، کہ ہر ایک وہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو وہاں کان ذرا کم ہیں تو صحیح، لیکن بہرحال اتنے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں، تو وہاں پر گویا کول مائنڈلی بیٹھ کر یہ معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر وہ پاکستان یقیناً جلدی ہی آنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس پیکج پر کام ہوگا جو اکتوبر کے پہلے ہفتے کے اختتام تک ہمیں امید ہے مبینہ طور پر وہ اپنے تکمیل کے مراحل طے کر لے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں جو کہ ایک طرف پاکستانیت ہے، ایک طرف یوتھیاپا، سیاپا اور کوتیاپا ہے، جس کے سرغنہ گویا جوڈیشل ونگ کے حساب سے منصور شاہ اور منیب اختر ہیں، اور ویسے ان کے جو پیشوا ہیں وہ خبیث بنی گالہ ہیں۔ تو خبیث بنی گالہ کا ڈنک بڑی حد تک نکل چکا ہے، لیکن جوڈیشل ٹھگز نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو اب آخری گویا یعنی یہ ڈوز ہے جو دی جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان انشاءاللہ پھر پورے اطمینان کے ساتھ ترقی کے منازل طے کرے گا، اور اس سیاسی اور معاشی اور سماجی اور معاشرتی استحکام حاصل ہوگا۔ تو دوسری بات اب آپ سن ہی چکے ہیں کہ اسرائیل نے لبنان پر پہلے ظاہر ہے حملے ہوتے رہے ہیں، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تبادلہ ہوتا رہا، لیکن اب لیٹسٹ ایپیسوڈ جو ہے انہوں نے کہیں بڑا بظاہر بھرپور حملہ کیا ہے، اور بیروت جو کہ لبنان کا دارالحکومت ہے، وہاں پر اس حصے میں جو بظاہر حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے یا ان کی گویا وہاں پر مختلف مبینہ طور پر دفاتر اور یہ بلڈنگز ہیں، وہاں پر کوئی 5-6 بلڈنگز یا نمبر آف بلاکس جو ہیں وہاں پر ظاہر ہے بارود باری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے افراد یعنی جہاں بحق ہوئے ہیں، اور بہت ساری بلڈنگز کو نقصان پہنچا ہے۔ سو ٹو سے اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ ہے
کہ انہوں نے حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے سربراہ ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور ابھی تک بقول اسرائیلیوں کے جو میڈیا میں آ رہا ہے کہ اس میں حسن نصر اللہ کی بیٹی اور کچھ حزب اللہ کے جو یعنی اعلیٰ قیادت ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو اس کا یعنی ویسے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت لمبی کنفلکٹ ہے، کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. تو اس تازہ ترین ایپیسوڈ میں یا اس جو اسکیلیشن ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اسرائیل کے؟ اسرائیل کے امیڈیٹ یعنی ٹیکٹیکل سینس میں دو مقاصد ہیں، اور ان کو آپ اسٹریٹجک بھی کہہ سکتے ہیں. ایک جو اسٹریٹجک ہے زیادہ نیچر کا وہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی یہ کیپیبلٹی جو ہے اسرائیل پر راکٹ باری کرنے کی، اس کو ڈیسیمیٹ کرنا، اس کو اتنا کرپل کرنا کہ وہ یعنی ان کے ناردن اسرائیل میں جو راکٹ باری کر کے وہاں کی آبادی کو خوفزدہ کرتے ہیں وہ نہ کر سکیں. اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف تو فلسطین پر قابض ہے گویا پورے فلسطین پر اسرائیل، دوسری طرف باقی لوگوں یا ارد گرد جو سٹیٹس ہیں ان کے بذات ہی بھی معاملات ہیں. مثلا شام کا گولان ہائٹس کا علاقہ جو ہے وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، گولان ہائٹس کا ایک حصہ. اس طرح یہ جو اب ویسٹ جارڈن کا علاقہ یا غرب اردن کا، دریا اردن کا مغربی کنارہ کہتے ہیں، یہ اردن کا تھا اور یہ 67 کی وار میں ان پر قبضہ کیا گیا تھا. تو ظاہر اس والے سے اردن کا یعنی یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ بھی ظاہر عرب ملکوں کا یا عرب برادری یا عرب عوام کا تعلق ہے کیونکہ وہ بھی عربی ہیں، لیکن یہ اسٹیٹس کے کچھ اپنے مقاصد یا گریونسز بھی ہیں. لیکن اردن نے بالآخر ظاہر ہے اردن کی حکومت جو ہے بڑی پرو ویسٹ ہے، ویسٹرنائزڈ ہے، گویا ان کی انگوٹھے تلے ہیں جی. تو انہوں نے یہ ویسٹ جارڈن پر اپنی سوورنٹی کو ختم کر دیا تھا. تو وہاں پر اب فلسطینی تنظیم برائے نام ایک میونسپل اتھارٹی لیول کی ہے اور ویسے قبضہ ظاہر اسرائیل ہی کا ہے. اس طرح لبنان کا شیبہ فارمز جو ہیں، جب 80s میں لبنان پر حملہ کیا اسرائیل نے، جس کے نتیجے میں پھر ریزسٹنس کے طور پر حزب اللہ اور بہت سارے گروپ پیدا ہوئے جس میں سب سے پرومیننٹ جو ہے وہ حزب اللہ ہے. تو شیبہ فارمز بڑے یعنی زرخیز فارمز ہیں اور کئی سینکڑوں ایکڑ کا علاقہ ہے، وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے اور وہ لبنان کا ہے، اور لبنان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمیں دیا جائے. یہ یعنی امیڈیٹ کنفلکٹ ہے لبنان میں، اور خاص طور پر جو یہ وادی بقاء میں انٹرنچڈ حزب اللہ اینڈ الائز ہیں، یہ ان کے لیے ایک بون آف کنٹینشن ہے ود اسرائیل. ایک تو ظاہر ہے ان کا ڈکلیئرڈ معاملہ کہ وہ ان سالیڈیرٹی ود فلسطینینز یہ اس میں انوالو ہیں، لیکن یہ ایک ذاتی معاملہ بھی ہے. اور پھر جو گولان ہائٹس شام کی آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ اور شامی حکومت اور عراقی اور پھر الٹیمیٹلی ایران، یہ گویا ایک ایکسس ہے ایک خاص نقطہ نظر کا. تو اس والے سے ان کے اپنے بھی ہیں. اب ظاہر ہے دشمن کا دشمن جو ہے وہ اس سے قربت تو ہوگی. اب غزہ کی حماس جو ہے وہ ظاہر ان کی ہم نوا ہے اور یہ ان کے ہم نوا ہیں بظاہر. اس کے اسباب یہی ہیں کہ دونوں کا مشترکہ دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے اور دونوں کے علاقوں پر اس کا قبضہ ہے. اب جو اسرائیل ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک تو یہ اس کی صلاحیت ختم ہو حزب اللہ کی کہ وہ ناردن اسرائیل کو ڈسٹرب نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ناردن اسرائیل کی اس وقت کم و بیش 1 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے اس راکٹ باری کے نتیجے میں وہاں سے ڈسپلیس ہے. اگرچہ یہ اس آبادی کے تناسب سے تو بہت ہی کم ہے، نیگلیجیبل ہے. ظاہر ہے فلسطینیوں کی خاص پر جو غزہ میں آبادی ہے تقریباً سمجھ لیں کہ 25-30 لاکھ کے قریب، وہ تو ساری ہی ڈسپلیس ہے اور بار بار ڈسپلیس ہے، جس میں 10,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یعنی کوئی 41,000 سے بھی زیادہ، اور لاکھوں لوگ ہیں جو زخمی ہیں. یعنی نسل کشی ہے اور جنوسائیڈ ہے جو جاری ہے. اسی طرح اب لبنان میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہیں ان حملوں کے نتیجے میں. یعنی اسرائیل کے امیڈیٹ مقاصد یہ ہیں کہ ناردن اسرائیل کی جو ڈسپلیسڈ پاپولیشن ہے اس کو وہاں پر پھر گھر جانے کا موقع دیا جائے، ان کے لیے حالات سازگار کیے جائیں، کیونکہ نیتنیاہو پر بہت زیادہ دباؤ ہے انٹرنل
ان ڈسپلیسڈ پرسنس کے حوالے سے، اور اوورال جو اسرائیل میں ظاہر عوامی مظاہرے ہوتے ہیں اس کے خلاف ہو رہے ہیں، ممکن اس پر اتنے شدید الزامات ہیں کرپشن کے اور بہت ساری اور چیزوں کے کہ وہ اقتدار سے علیحدہ ہوا تو شاید سیدھا جیل میں جائے، تو اس لیے وہ طول چاہتا ہے، ایسکلیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف غزہ کے لوگوں کے ساتھ اس کے مقاصد اسٹریٹجک یہ ہیں کہ وہاں سے آئیڈیلی تو وہ یہ چاہتے ہیں غزہ کی پوری آبادی کو باہر نکال دیا جائے، یعنی اس فلسطین سے یا اسرائیل سے باہر نکال دیا جائے، اور یہ پلان تھا ان کا کہ سرائے سینا جو ایجپٹ کا ہے وہاں انہیں دھکیلا جائے، اور اس طرح ایجپشن حکومت کے ساتھ ڈفرینٹ ٹیسٹ گویا انڈرسٹینڈنگ کر کے ان کو اس طرح پرماننٹلی نکال دیا جائے، تو اس طرح پھر راوی چین لکھے گا۔ کیونکہ اس وقت پورے فلسطین کی اگر بات کریں، یعنی جو اسرائیل ہے اور اس کے مقبوضہ علاقے ہیں، اس کے پاس ویسے تو پورا اسرائیلی مقبوضہ علاقہ ہے، مقبوضہ فلسطین، تو اس میں دیکھیں تو کم و بیش برابر آبادی ہے یہودیوں کی اور مسلمانوں کی یا عربوں کی، تو اس حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر غزہ کے آدھی، یعنی جو فلسطینیوں کے حساب سے گویا ایک آدھی آبادی ہے، وہ وہاں سے نکل جائے، غزہ کی جو پوری عوام ہے، تو اس طرح یہودیوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ انشور ہو جائے گی، اور پھر ان پر اپارٹھائیڈ کا الزام نہیں لگے گا، اور وہ پھر یہ ایک اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے۔ ایک تو ان کو پرماننٹ تھریٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مائنورٹی میں بدلنے کی، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ روزانہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس میں الٹیمیٹلی ایجپشن حکومت نے بھی کوئی خاص تعاون نہیں کیا، اور خاص طور پر حماس یا غزہ کی ریزیلینس جو ہے، ان کے لوگوں کی اتنی یعنی جد و جہد اور لازوال قربانیاں ہیں اور اتنی شہادتیں ہیں کہ وہ بہرحال اسرائیل اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اب حزب اللہ کی یہ کوشش تھی کہ ان سالیڈیرٹی ود فلسطینینز وہ اس محاذ کو گرم رکھے، لیکن وہاں پر آگ نہ بھڑکے، اس لیے کہ جو اسٹریٹجک اس وقت یعنی ٹارگٹ ہے ایران کا اور حزب اللہ کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اتنی زیادہ نہ بڑھے کہ جس میں الٹیمیٹلی امریکی یا کوئی ویسٹرن پاور براہ راست آ کر شامل ہو۔ اگرچہ ایک لحاظ سے امریکی تعاون حاصل ہے یہ میزائل وغیرہ گرانے میں، اور ناکہ بندی جو سمندر کے حوالے سے ہے اس میں، یا ان کو سپورٹ دینے میں اگریسرز کو، لیکن بہرحال فل فلیج اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ یعنی جو نیتنیاہو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ اتنا اسکیلیٹ کیا جائے اس کو کہ امریکیوں کو آنا پڑے۔ اب ظاہر ہے وہ تب آ سکتے ہیں جب ایران فل فلیج جنگ کرے اور حزب اللہ بھی فل فلیج جنگ کرے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے فل فلیج جنگ نہیں کرنی، اگرچہ اس پالیسی کا شاید الٹیمیٹلی انہیں کوئی فائدہ ہو، لیکن بہرحال شارٹ ٹرم میں یہ ان کی بڑی انسلٹ اور بےزتی اور ان کی کوورڈس اور یعنی محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خوف زدہ ہیں اور بزدل ہیں کہ ایران کے اندر جا کر انہوں نے ایرانیوں کی لیڈرشپ کو بھی گویا قتل کیا ہے، اور وہاں کے مہمان جیسے اسماعیل ہانیہ وغیرہ کو بھی قتل کیا ہے، اسرائیل عراق میں اور شام میں بھی، یہاں تک کہ ان کے ڈپلومیٹک مشنز پر حملے کیے اور قتل کیے ہیں، جس کو ایاز دی وش اسرائیلیوں نے۔ اس طرح اب یہ بیروت میں بھی ہے۔ تو پھر بھی یعنی آخر وہ کون سی حد ہے جہاں تک وہ حملہ کریں گے تو آپ فل فلیج ان سے لڑیں گے؟ ظاہر ہے یہ الٹیمیٹلی فیصلہ تو انہی کا ہوگا، لیکن بہرحال اس سے عوام میں ان کا امیج جو ہے وہ خاصا خراب ہوا ہے، اور یہ اس بعض ایک پاکٹس جو ہیں ایسے بھی ہیں، یہ بھی ایک جسٹ فار دا سیک آف تذکرہ میں کہوں گا کہ مثلاً جو کرم ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر جو میزائل برس رہے ہیں، جو ڈرون حملے کر رہے ہیں، وہ بہرحال ایرانیوں کے پرووائڈڈ ہیں۔ ظاہر ہے جو ان کا نشانہ بنتے ہیں وہ انہیں کوئی حزب اللہ یا اس پر جو حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ یعنی ان کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ اس طرح جو شام میں شامی حکومت کے ظلم و ستم اور ان کے دست و بازو ہیں حزب اللہ اور ان کے الائز وہاں،
تو ظاہر ہے ان کے بھی جذبات ڈفرینٹ ہیں. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ سا اور بڑا کمپلیکس سا معاملہ ہے. تو بہرحال اللہ کرے کہ یہ حالات بدلیں اور جو مظلوم ہیں ان کی یعنی انہیں نجات ملے اس ظلم سے، اور جو ایگریسرز ہیں اور ان کے پشتبان ہیں یعنی اسرائیل اور ان کے جو سپورٹر ہیں ان مین اینڈ میٹیریل اور ان منی، اللہ تعالیٰ یعنی ان کو کام اور نامراد فرمائے. یہ ظاہر ہے یہ ہماری دعا ہے اور خواہش. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال فی الحال مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ فل فلیج جنگ، اگرچہ اسرائیل کی کوشش ہے اور اسرائیلیوں نے یہ اعلان بات کی ہے کہ یہ جو پہلے واقی ٹاکی اور جو پیجز ہیں وہ پھٹنے کا معاملہ تھا وہ ان پریپریشن تھا، اور یہ عموماً فل فلیج حملہ گراؤنڈ افینسو کرنے کا یہ ایک طریقہ، یہ اس کا پریپریشن فیز ہوتا ہے کہ پہلے اتنی بارودباری کرو کہ جتنا ٹارگٹ جو ہے وہ سافٹ ہو سکے، اور اس کا ایک مرحلہ وہ پیجرز اور واقی ٹاکی کے پھٹوانے سے معاملہ آگے اب ظاہر ہے بیروت پر حملے اور بہت زبردست حملے. تو یعنی اسرائیلیوں نے تو کوئی ایسا شک شبہ یا ایسا کوئی یعنی نہیں چھوڑا کوئی گنجائش کہ اس کو ایسکیلیٹ نہ کیا جائے. اب دوسری طرف اسٹریٹجک ڈیسیژن ہے جو حزب اللہ اور ایران دونوں نے لینا ہے. ظاہر ہے اب یعنی جو غزہ والوں کی صورتحال ہے وہ تو ایک گویا ٹریپڈ ہیں کہ کسی طرف سے بھی عملی طور پر انہیں مدد دینا بڑی مشکل کم و بیش ناممکن ہے، اور کوئی اور اسٹیٹ ایکٹر ان کو اس طرح مدد دینا چاہتا بھی نہیں ہے. اس کی ظاہر اپنی وجوہات ہیں انکلوڈنگ مصر، اور ان کو عملی طور پر جو دو ملک مدد دے سکتے ہیں وہ بہرحال سب سے پہلے مصر اور اس کے بعد اردن ہے. باقی ممالک جو ہیں وہ ان کی مدد کے بغیر ان کی مدد نہیں کر سکتے. شام کر سکتا ہے، ظاہر ہے وہ خود وار ٹارن ہے، اور ظاہر ہے اس کی پرائرٹی بہرحال حزب اللہ ہے. تو اس میں حزب اللہ کو یہ ایج حاصل ہے کہ انہوں نے سالوں یہ تیاری کر رکھی ہے. ان کو مدد دینے والے اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، یعنی ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، وہ ان کو مدد دامے در میں سخن قدمے کرتا ہے، ہر طرح سے اسلحہ، ٹریننگ، مورل سپورٹ، پولیٹیکل، ملٹری، ایوری تھنگ. اور اسی طرح شام بھی اور بڑی حد تک عراق بھی. لیکن ظاہر ہے غزہ کے لیے کی پاسبلٹی یا فیسلٹی نہیں ہے. اور پھر حزب اللہ کے پاس جو علاقہ ہے وادی بقاع کا یا ویسے اوورال لبنان کا، وہ کنٹیگیوس ود سیریا ہے، وہ شام کے ساتھ ملتا ہے، شام عراق اور پھر آگے عراق ایران کے ساتھ ملتا ہے. تو اس لیے ان کے پاس بہرحال لامحدود چانسز ہے، اگرچہ مشکل ہے لیکن بہرحال ان کے پاس بہت بڑی سپورٹ ہے. اس کا ظاہر ہے بظاہر یہی ہے کہ ایرانیوں کا الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے اسٹریٹجک کہ فل فلیج جنگ لڑنی ہے یا نہیں. ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، اگرچہ ہماری خواہش یا کسی کی بھی ہو سکتی ہے جو مظلوموں کو یعنی آزاد دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اتنی تباہی کے باوجود، اتنی انسلٹ کے باوجود ایران یا حزب اللہ پوری فل فلیج وار ان سے لڑ سکیں یا لڑنے کا فیصلہ کریں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.